भाई थोड़ी सी। जी जी ठीक है जी, करें बात। अस्सलाम वालेकुम सामा भाई। वालेकुम सलाम, कैसे आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। करम है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मैंने आपकी सारी ब्रॉड देखी है, ये लाइव देखी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत अच्छा इल्म मिला है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जी जी जिस तरह से आप जानते हैं, मैंने आपसे ही मतलब देखी थी सारी चीज़ें कि जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने बहुत सारी हदीसों पे झूठ बोला है कि ये हदीस है, वो हदीस है और बहुत सारी है, अभी मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रही, आप जानते होंगे। तो जब ये बात हम रब्बियान के सामने रखते हैं तो वो भाग के ये वाली हदीस लेके आ जाते हैं कि जी देखो, पहले वाले अंबिया इकराम ने अपनी कौमों को दज्जाल से डराया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, फिर उनके बाद जितने भी अंबिया इकराम आए दज्जाल से डराया। तो आप सल्लम को ये बात कैसे पता चली? क्योंकि आप सल्लम के पास तो कोई हदीसों की बुक नहीं थी उनकी, तो इस टाइप का ना वो आगे से आर्गूमेंट पेश करते हैं, तो इस चीज़ का क्या जवाब दिया जाए? जी उसामा भाई, बहुत शुक्रिया जो आपने बात की है ना। मैं देखता हूँ, हो सकता है मेरे पास ना जो आपने बात की है वो, आप जरा अपना माइक बंद करने से शोर आता है पीछे जी से। श्योर श्योर श्योर। मैं, हो सकता है मुझे मिल जाए तो मैं ना अभी वो वीडियो चला देता हूँ जिसमें ये बात जो है ना, ये जो आपने बात की है, इनके ऑफिशियल जो है ना मुरब्बी ने भी ये बात की है। तो एक सेकंड दे, अगर वो मुझे वीडियो मिल जाए ना तो मैं उसको प्ले कर देता हूँ। ये मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे किसी ने भेजी थी, अब पता नहीं कि मेरे पास सेव है। हाँ जी, ये जनाब मुझे वीडियो मिल गई अभी। उसामा भाई, आई होप कि ये जब वीडियो मैं प्ले करूंगा ना, यही आपका सवाल है जो आपने किया है ना, ये मुरब्बी साहब की ज़ुबान से हम लोगों को सवाल भी सुना देंगे और फिर उसका इंशाल्लाह हम जवाब भी देते हैं। तो अगर उसमें वो बात ना हो तो फिर इंशाल्लाह मुझे आप बताइएगा, फिर मैं आपकी बात को आपके अंदाज से एड्रेस कर दूंगा। ठीक है उसामा भाई? जी जी ठीक है। ले जनाब। से हवाला नहीं मांगा जाता। नबी जो भी बात करता है वो अल्लाह ताला से इल्म पाक करता है, चाहे उसका किसी किताब में, किसी तारीख की किताब हो, हदीस की किताब हो या कोई भी किताब हो, उसमें हवाला हो या ना हो। जी, मुरब्बी साहब ने कहा कि नबी से हवाला नहीं मांगा जाता। नबी जो बात करता है वो खुदा से इल्म पा के करता है, भले वो किसी किताब में हो या ना हो, तो उससे हवाला नहीं मांगा जाता। हम पहले इनकी पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद इस पे कमेंट करेंगे। सामा भाई, यही आपका सवाल है ना? जी जी एग्जैक्टली यही है। ठीक हो गया, देखिए हमने मुरब्बी से उसकी ज़ुबान से सुनवा दिया आपको। शुक्रिया शुक्रिया। चलें जनाब, अब इसको सुनते हैं। नबी से हवाला नहीं मांगा जाता। अब जो गैरंटी मुखालफिन है वो सैयदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ तहरीरात पर इतराज़ करते हैं कि उन्होंने किसी हदीस का हवाला दिया है, किसी रिवायत का हवाला दिया है, किसी और किताब से हवाला दिया है। वो पूछते हैं कि कहाँ लिखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ तो हमें ये बात। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ यार, ये मेरे पास जो वीडियो ये फास्ट बहुत चल रही है। अहमद भाई, इसको समझ आ रही है जब ये बोल रहे हैं? जी 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 इम्तियाज़ तकरीबन भाई समझ आ समझ रही आ है। रही है, आप चला लें, ऐसे ही ठीक है। असल में मुझे जिसने भी भेजी है ना भाई, ये मैंने इसको कुछ एडिट कुछ भी नहीं किया हुआ, मेरे पास किसी के पास से आई है, उसको प्ले कर रहा हूँ मैं। जी जी। और इसके जवाब में हमारे जो जोश अहमदी बल्लगीन तायान है वो दौड़ पड़ते हैं वो हवाला ढूंढने के लिए, कि चूंकि एक मुखालिफ ने हवाला मांगा है और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत साबित करने के लिए हमें फौरी तौर पर वो हवाला ढूंढना चाहिए और वो उनको देना चाहिए ताकि उसकी सदाकत साबित हो सके। ये बिल्कुल एक गलत रवैया है। वो कह रहे हैं कि जब कोट एंड कोट गैर अहमदी लोग एतराज़ करते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने फलां बात की है तो उसका हवाला दिखाएं, तो कहते हैं आगे से हमारे लोग हवाला ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं गलत बात है, नबी से तो हवाला मांगे ही नहीं जाता। अच्छा, इसलिए कि नबी से हवाला नहीं मांगा जाता। नबी जो भी बात करता है वो अल्लाह ताला से इल्म पाक करता है, चाहे उसका किसी किताब में, किसी तारीख की किताब हो, हदीस की किताब हो या कोई भी किताब हो, उसमें हवाला हो या ना हो, नबी से हवाला नहीं मांगा जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है। तो उसका हवाला ढूंढे, कहाँ लिखा है? कुरान में 25 या 26 अंबिया के नाम है, उसमें से 5 के हवाले ढूंढ के लाते, लेकिन कोई नहीं निकालता। इसलिए तो आगे जो देखो ना मिसाल देके दी, बहुत ज़्यादा आपसे लोगों से माजरत, चूँकि ये बहुत फास्ट किसी ने एडिट की हुई है तो उससे ना शायद आप समझ ना आ रही बात। वो ये कह रहे हैं कि जिस जो सामा भाई ने बात की है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है, तो कहते हैं कि ये कुरान में 25 नबियों के नाम है, तो 5 से हमें साबित कर दे कि किस नबी ने डराया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मुसलमान सच्चा नबी मानते हैं, सिर्फ बात के हवाले नहीं तलाश की। कहते चूँकि नबी को चूँकि हम मानते हैं,
اپنے نبی کو چونکہ مانتے، ہم نے ان کی زبان پہ اعتماد کیا. یہی حال سے نازل مسیح موعود علیہ السلام کا طلب بھی ہے. اب غیروں کی مخالفین یہ کہیں گے کہ ہم تم کو نبی نہیں مانتے. جب آپ ان کو نبی نہیں مانتے تو پھر آپ والا کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ والا ماننے سے آپ کو نبی ماننا تو نہیں شروع کہتے ہیں جی کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے تو حوالہ کیوں مانگتے ہیں، اور اگر نبی مانتے ہیں تو حوالہ نہیں، اگر آپ ان کو نبی نہیں مانتے تو حوالہ کیوں مانگتے ہیں، اور اگر نبی مانتے ہیں تو پتہ کیا کہا ہے یار، دوبارہ سن لو. اب غیروں کی مخالفین یہ کہیں گے کہ ہم تم کو نبی نہیں مانتے. جب آپ ان کو نبی نہیں مانتے تو پھر آپ والا کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ والا ماننے سے آپ کو نبی ماننا تو نہیں شروع ہو جائیں گے. کہہ رہے ہیں جب ہم کو نبی نہیں مانتے تو حوالہ کیوں مانگتے ہو، اگر آپ کو حوالہ مل جائے تو کیا ان کو نبی ماننا شروع کر دو گے؟ یہ پتہ نہیں سمجھداری کیا ہو رہا ہے یار. اس لیے اگر وہ نبی ہیں تو پھر والا نہیں مانگنا، اور اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر والا ماننے کی ضرورت نہیں. ہاں کہتے ہیں اگر وہ نبی ہیں تو حوالہ نہیں مانگنا، اور اگر نبی نہیں ہے تو حوالہ مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ حوالہ جو ہے وہ نبی کی صداقت کی نشانی نہیں ہے، علامت نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے. کہتے ہیں حوالہ جو ہے وہ نبی کی صداقت کی نشانی نہیں ہوتی. بہرحال یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، اس کو ہم ذرا ریموو کر کے نا اب اس پہ کامنٹ کر لیتے ہیں. یہ احمد بھائی اچھا ٹھیک ہو گیا. بہرحال یہ دیکھیں آپ نے ویڈیو دیکھی اور یہی بات ہمارے اسامہ بھائی نے کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ والی جب بات یہ کرتے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب بہت آسان اسامہ بھائی. ایک ہوتا ہے نبوت کا دعوے دار اور ایک ہوتا ہے اللہ کا نبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ بات کم از کم تھیوری کے طور پہ، کم از کم زبانی کہنے کے طور پہ احمدیوں کو بھی تسلیم ہے، ہمیں بھی تسلیم ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا یہ مسلم ہے، دونوں طرف مسلم ہے، اور یہ بات اصول کے طور پہ ٹھیک ہو گئی کہ جس کو دونوں طرف کے لوگوں نے نبی اور رسول مانا اس کی بات کا حوالہ کیوں مانگا جائے گا. جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اور کیا فرمایا انی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں نبیوں کا آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری ہو. تو چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ نبی اور رسول ہو ہی نہیں سکتے. ہاں وہ نبوت کے دعوے دار ضرور ہیں. تو چونکہ وہ نبوت کے دعوے دار ہیں اور نبوت کے دعوے دار ہونے کے ناطے جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان سے ان کی بات کو کراس چیک کرنے کے لیے حوالہ مانگنا یہ ہمارا حق ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں بڑی اہم ایڈ کر دوں. اسامہ بھائی اگر آپ پہلی تمام بات کو اگنور بھی کر دینا، یہ بات سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ. مرزا صاحب نے کہا ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حدیبیہ کے واقعے میں بعض سچے مرتد ہو گئے. اب میرے صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے خدا نے خبر دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے کہ حدیبیہ کے واقعے میں بعض سچے، اب جب کہا نا سچے، اب اس سے برا منافقین نہیں ہے، کیونکہ منافقین کو قرآن کا کہتا ہے وہ جھوٹے ہیں. ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں. تو میرے صاحب نے کہا ہے کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حدیبیہ کے واقعے میں بعض سچے مرتد ہو گئے. اب یہ اسامہ بھائی مرزا صاحب نے کہا کہ ابن کثیر میں لکھا ہے، اب ہمارا حق بنتا ہے جناب ابن کثیر مرزا صاحب پہ نازل تو نہیں ہو رہی نا، ابن کثیر تو لکھی ہی موجود ہے، بھلے اس سے ان کی مراد تفسیر ابن کثیر ہو، بھلے ان سے مراد ہو البدایہ والنہایہ جو کہ تاریخ کی کتاب ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی، دونوں میں سے جو بھی ان کی مراد ہو، ان دونوں میں یہ بات نہیں ہے. تو ہم جن باتوں کا ان سے حوالہ طلب کرتے ہیں نا، وہاں پہ مرزا صاحب نے کتابوں کی انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ نہیں، کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے مرزا صاحب کہ میرے پہ وہی آئی ہے، وہ کہہ رہے صحیح بخاری میں ہے. تو اسامہ بھائی اب ایک بات نوٹ کریں ذرا، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جناب جو اس وقت تورات موجود ہے اور جو اس وقت انجیل موجود ہے، جو زبور موجود ہے، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا؟ یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے جی اسامہ بھائی جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ نہیں کہا. لیکن اگر ہمارے آقا و مولا
اب بات ہو رہی ہے اگر کسے کہتے ہیں بالفرض محال، کہ جب ایک محال بات کو صرف ازیوم کیا جاتا ہے بات سمجھانے کے لیے. اگر ہمارے آقا و مولا یہ فرماتے کہ اس وقت جو دنیا میں تورات انجیل زبور موجود ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، لہذا میں بھی آپ کو دجال سے ڈرا رہا ہوں، تو پھر خدا کی قسم ہمیں اس میں سے وہ دکھانی پڑنی تھی. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جو وقت جو اس میں لکھی ہوئی ہے. تو مرزا صاحب کا صاحب میں معاملہ یہ ہے، مرزا صاحب نے کتابوں کے نام لے لے کے بات کی ہے. میں نے آپ کو 2 مثالیں دے کے دے دی ہیں. مرزا صاحب نے صحیح البخاری کا نام لے کے ایک بات کی اور ایک ابن کثیر کا نام لے کے بات کیا، یہ فرق ہے. اور ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا امتیاز بھائی کہ مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے، جس طرح سے کہ آنے والا مسیح 14ویں صدی کا مجدد ہوگا اور صدی کے سر پر آئے گا. اب بات یہ ہے کہ اگر احادیث صحیح ہے تو اس کے راوی بھی تو ہوں گے. اب راوی ہوں گے اس کا مطلب لکھا ہوا ہے اور لوگوں سے وہ کیا ہے، تو ایگزیکٹلی اٹ مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہے تو وہ لا کے دو ہمیں حوالہ. تو یہ بات ہے، بالکل آپ کی صحیح بات ہے، میں سمجھ گیا ہوں. ہاں، یعنی کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ کیا نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ موجودہ تورات انجیل اور زبور میں لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا؟ کیا یہ نبی نے فرمایا؟ نہیں، یہ نہیں کہا. اگر یہ کہا ہوتا پھر آپ کی بات برابر بنتی. ایگزیکٹلی. اور امتیاز بھائی آپ کے لیے میں دعا کروں گا انشاءاللہ. وہ جو اعظم سیفی مربی ہے اور میں تو کہتا ہوں اس کا جہنم میں کوئی الگ ہی ٹھکانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کو ہدایت دے. وہ بہت اللہ پاک ہدایت ہی دے. شاطمیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. اللہ بہت دعا کرتا ہوں میں سب احمدیوں کے لیے. اور وہ بہت گستاخیاں کرتا ہے، میں نے اس کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں، بس کیا کہہ سکتے ہیں. چلے چھوڑ دیں انشاءاللہ. ہماری جی دعا بالکل ہے ان کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. باقی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. جب تک کوئی انسان زندہ ہے نا جی اس کی ہدایت کے مواقع موجود ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں، اگر وہ اپنے سی کفر پہ دنیا پہ چلا جاتا ہے پھر تو دروازہ بند ہو گیا. لیکن جب تک ایگزیکٹلی. زندہ ہے اور رستہ ہے، ہماری دعا کہ اللہ تعالیٰ اعظم سیفی ہوں، سلیم میر ہوں، ان کے کوئی مبلغین، مربی، عام لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ پاک سب کو ہدایت سے نوازیں. ٹھیک ہے ساما بھائی، پھر اور آمین. بس بہت شکریہ امتیاز بھائی. اینڈ امتیاز بھائی آئی لو یو. اللہ آپ کو سلامت بہت رکھے. اچھے ہیں. یہ آپ کی محبت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ جزا خیر عطا فرمائے. آمین. کیونکہ آپ کو محبت ہے اپنے آقا و مولا کے ساتھ، کیونکہ ہم ان کے کاز کے خدمت گزار ہیں، اس لیے آپ سے محبت ہے. الحمدللہ. ایگزیکٹلی. تھینک یو. جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ.